اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا الا تتبعان افعصیت امری قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسي انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہاں پہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا قوم سے کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو زیورات ہی صرف اتارے تھے اور باقی جو کچھ کیا ہے وہ تو سامری نے کیا ہے۔ تو اب ہوا یہ، یہاں پہ آج بہت بڑی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا بھی یہ تو اپنی سادگی اور بے وقوفی کی وجہ سے مار کھا گئے ہیں۔ اب ظاہر جب بندہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے سیدھے ہارون علیہ السلام کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اور آ کر انہوں نے کیا کیا، ایک ہاتھ انہوں نے ڈالا سر کے بالوں میں اور دوسرے ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑ لی۔ تو اب ان کا الفاظ دیکھیں، فرمایا قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام غصے کے ساتھ اپنے بھائی سے کہنے لگے اے ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا جب یہ گمراہ ہو رہے تھے، تو جو دیکھ رہا تھا، تو کم سے کم اللہ تتبعان، تو میرے پاس ہی آ جاتا، مجھے ہی آ کے بتا دیتا۔ جب یہ گمراہ ہو رہے تھے، یہ بچڑے کو خدا بنا رہے تھے، ان کی پوجا میں لگ گئے تھے، تو نے جب سارے حالات دیکھے، ما منعک، تو میرے پاس تجھے کس چیز نے آنے سے منع کر دیا تھا، اذا رأیتهم ضلوا، جب تو انہیں دیکھتا رہا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعان، کچھ بھی نہ کرتا، میرے پاس پیچھے طور پہ ہی آ جاتا۔ تجھے تو پتا ہے کہ میں جو طور پہ جا رہا ہوں، جب تو نے اس قوم کے یہ حالات دیکھے ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب اتنی بات کی، افعصیت امری، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے میری حکم عدولی کی ہے، میرا حکم آپ نے بھی نہیں مانا ہے۔ تو جب یہ بات دیکھے نا، ہاتھ ان کا کہا ہے، ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے ان کے بال پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس لیے غصے کی حالت میں ہے۔ اب ذرا یہاں پہ الفاظ دیکھیں، فرمایا قال، ہارون علیہ السلام کہنے لگے یا ابن امہ، فرمایا میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سر اور میری داڑھی کے بال تو چھوڑنا، انہیں تو نہ پکڑ، ٹھیک ہے۔ اب یار یہ اتنا بڑا مسئلہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ بندہ سمجھ سے باہر ہے کہ آج دیکھے کہ ایک بھائی غصے کے ساتھ آ کر دوسرے سے بات کر لینا تو دوسرا بھائی پہلے کہتا ہے جرا تیرے رنگا خون دوڑ رہا ہے، میرے رنگا بھی اسے پیو تو دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے کہ اگر تو میرے ساتھ ایسے کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ کر سکتا ہوں۔ لیکن نہ، یہاں پہ بہت بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ یار اگر ایک بھائی غصے میں آ کے بات کر بھی رہا ہے تو دوسرا جواب کیا دے رہا ہے، کہتا ہے یا ابن امہ، فرماؤ میرے ماں کے بیٹے پہلے میری بات سن تو لے، پہلے کتنے پیار سے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ آج دو بھائی آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات دیکھیں ذرا کہ یہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ جلال میں بات کی نا تو ہارون علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 6 لاکھ سے زیادہ بندہ ہے، کم سے کم 6 لاکھ سے زیادہ بندہ ہے، اور ایک بار بھی بھائی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ سب کے سامنے میری بےزتی کر رہے ہیں۔ آج یقین کریں بھائی 6 سال کے بچے سے لے کر 86 سال کے بابے تک سب کے اندر، ہمارے اندر یہی بیماری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس کو سمجھائیں کہتے جی ساڑی تو بےزتی ہو گئی، آپ کو کہ نماز کے بارے میں بتا دیں، یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھ لے، کہتے ساڑی تو بےزتی ہو گئی۔ آپ کھانے کا بتا دیں، پینے کا بتا دیں، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آنے جانے کا، کوئی بات کر کے دیکھیں، ماں باپ اولاد سے کرے کہ اولاد کہتی ہے ہماری بےزتی ہو گئی ہے، استاد شاگرد کو سمجھائے کہ ساری بےزتی ہو گئی ہے، پیر اگر مرید کو سمجھاتا کہ ساڑی تو بےزتی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ 6 لاکھ بندے کے سامنے نبی ہے یار، چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں ہے، نبی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نبی نے کیا کیا ہوا ہے، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور آگے سے اتنا بھی نہیں کہہ رہا کہ جناب بندے کھڑے ہوئے ساڑھے نال کلے گل کر لیں نہ۔ مطلب کیا ہے، جب بندہ بےزتی محسوس کرنا شروع کرتا ہے نا، آپ یقین کریں کبھی اسے علم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھ لیں، کتابوں کا دیکھ لیں جناب، ہمارے پاس کمپیوٹر بھی آ گئے، موبائل بھی آ گئے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ جس نے دینا تھا اس کی تو ہماری بےزتی محسوس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تو شاگرد کو سمجھایا تو شاگرد کہتے جی ساری بےزتی ہو گئی، نمازی کو مسئلہ سمجھایا وہ کہتے جی ہماری بےزتی ہو گئی، پیر مرید کو مسئلہ سمجھا رہا ہے کہتے جی ہماری بےزتی ہو گئی ہے، ماں باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اولاد باپ باپ کو کہہ رہی ساری تو بےزتی ہو گئی۔ مجھے آپ بتائیں، جب بندہ اتنا حساس ہو جائے کہ آج بچہ بھی کہتا جی ساری بےزتی ہے اور بوڑھا بھی کہے جی ہماری تو بےزتی ہے، تو پھر علم کہاں سے آئے گا، فائدہ کہاں سے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج نہ علم فائدہ دے رہا ہے، نہ کسی بڑے، آپ بڑے سے بڑے کہ یاری والے پیر کے بھی آپ بیعت ہو جائے نا، جب آپ کو بےزتی محسوس ہوگی تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بات فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ طالب علم اور عزت کٹھی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی بندہ طالب علم بھی ہو اور بندہ کہے جی میری مطلب ایک عزت بھی ہو، میں یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی. اولاد بھی ہو اور اپنی ماں باپ کی بات پر بےزتی محسوس کر رہی ہوتی ہے. باپ اگر کوئی بات کر دے تو کہتے جی ساڑی تو بےزتی کر دی ہے میں نے. والد کے سامنے اولاد کی کیسے بےزتی ہوتی ہے بھائی؟ استاد کے سامنے شاگرد کی کیسی بےزتی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ہمارا جب سے یہ بہت بڑا آج کے دور کا مسئلہ ہے کہ جس بندے کو آپ بات کر کے دیکھیں وہ کہتے جی ساڑی تو بےزتی کر دیتی. بھائی یہاں نبی کی بےزتی نہیں ہو رہی نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سب کے سامنے جو بات ہو رہی ہے یہ تو رب کی بات ہو رہی ہے. آپ جب ادب سکھا رہے ہوتے یار آپ اس کا اپنا فائدہ کر رہے ہیں نا، پھر بھی اس کو بےزتی محسوس ہو جاتی ہے. یہاں نبی کی بےزتی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور الفاظ دیکھیں یہ کہتے ہیں یا ابن ام، فرماؤ میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، فرمایا میری داڑھی اور میری سر کے بالوں کو چھوڑ دو. ہاں انی خشیت، تو مجھے ایک بات کا ڈر یہ تھا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے ہارون تو نے تو بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال کے رکھ دی ہے. یعنی کچھ کو میں اپنے ساتھ لگا لیتا، کچھ ان کے ساتھ لگ جاتے، تب بھی الزام مجھ پر آ جاتا. اور آپ ہو سکتے کل کو آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ دیتے کہ ہاں بھی بنی اسرائیل کے تو ہارون تو آدھوں کو لے کے آگے آدھر کیوں چھوڑ آیا ہے، پھر بھی بات مجھ پر آ جاتی. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، ٹھیک ہے. اور پھر بھی آپ یہ کہتے کہ یار مطلب ہے کہ تو نے میرے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا، یہاں پہ کھڑا ہو کے میرا انتظار کر لیتا، تو میرے پیچھے کیوں آیا ہے. یعنی پھر بھی یہ مسئلہ بن سکتا تھا میں تو اسی وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ کہتے ہیں یار چلو بھی وہ جس خراب کے اندر گندگی کے اندر پڑ چکے ہیں تو کم سے کم وہاں رہتا، تو میرے پیچھے کیوں آیا ہے. میں تو بھائی اسی وجہ سے چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں دو باتیں یہاں سے ثابت ہوئی، ایک تو عزت بیزتی والا مسئلہ، دوسرا بھائی کا بھائی سے بات کرنے کا انداز دیکھیں. ٹھیک ہے. ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب سب کے سامنے آپ کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا بڑے کو لہجہ سمجھا رہا تھا، کہتے جناب طریقہ نہیں گل کرن دا. ٹھیک ہے. بڑا چھوٹے کو سمجھا رہا، چھوٹا بڑے کو سمجھا رہا تھا، کہتے یہ طریقہ نہیں گل کرن دا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو سمجھائے گا کہ کون سا طریقہ ہے. بیٹا باپ کو سمجھا رہا تھا کہ سارے سامنے گل نہ کرو نا. کیسا یار گندگی ہمارے دماغ میں آ گئی ہے. ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہیں جانا تھا پروگرام پہ، بندے آ گئے ان کے استادوں کے پاس، کہہ لیں جی انہوں نے کہو ساڑھے ٹائم دیتے ہوئے ساڑھے کول بھی آوے. تو بلایا ان کو، کہا میاں ان کو ٹائم دے. سارے استادوں کا حکم تھا، چپ کر کے جناب انہوں نے ٹائم دے دیا. اب یہ نہیں بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. اچھا قسمت خدا کی دیکھے کہ کرنا یہ ہوا کہ جناب جہاں پہ انہوں نے جانا تھا وہاں پہ چلے گئے، اور جو استادوں کے حکم میں جو ٹائم دیا تھا وہ بھول گئے. اب بھولنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں نا. اچھا ذہن سے نکل گیا، بھول گئے. وہ ادھر سے بھی انتظام ہوا پڑا ہے، ادھر سے بھی انتظام ہوا پڑا ہے. عمر اب کتنی ہے؟ تقریباً 50-60 سال ہے. اب استاد کی عمر کتنی ہوگی؟ شاگرد کی عمر 50 سال ہو. وہ آ گئے استادوں کے پاس، انہوں نے کہا جناب آپ نے اپنے شاگرد سے ٹائم لے کے دیا تھا، وہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں. میں اچھا میں کہاں پہ؟ انہوں نے کہا جو ہوتا اس جگہ تقریر کر رہے تھے. کہنے چلو ٹھیک ہے تسی چلو میں آ رہا. استاد وہ ان کو بھیجا واپس، اور استاد چلے گئے جناب وہاں پہ جہاں پہ تقریر کر رہے تھے. وہاں پہ پہنچے اور دیکھا جناب مجمع لگا ہوا ہے، بڑی زوردار تقریر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. چپ کر کے تقریر سنتے رہے. جب تقریر ہوئی نا ختم، جا کے پیچھے سے آ کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا مولانا بڑی سونی تقریر کی ہے آپ نے بھائی، اب ایسے کریں یہیں پہ کان پکڑ لیں. تو کی خیال ہے؟ شاگرد دیکھو اللہ جناب میں بڑا بڑا عالم ہاں، تارے سارے تقریر کر رہا تھے، میری بےزتی نہ کرو. نہیں، لوگوں نے یہ تماشا دیکھا کہ جناب اسی جناب عالم نے مائک سائڈ پہ کیا، وہیں پہ کھڑے ہو کے مائک تھا یا جیسے بھی جو بھی حساب کتاب تھا وہیں پہ جناب کرسی چھوڑی وہیں پہ کان پکڑ لیے، اسی اسٹیج پہ کان پکڑے. سارا مجمع رو پڑا. انہوں نے کہا یار شاگرد بھی ایسا اور استاد بھی ایسا ہے. آج بےزتی محسوس ہو جاتی ہے. مجمع رو پڑا تھا ایک بار کہ یار ادب کے انتہا یہ ہے کہ جناب اسی اسٹیج پہ بندہ کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو، لوگ نعرے لگا رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، اور اس اسٹیج پہ بندہ کھڑے ہو کے کان پکڑ رہا ہو. ادب کی انتہا. جب تک ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے پاس جب ادب تھا نا، ہمارے پاس علم بھی تھا، فیض بھی تھا، برکت بھی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ ہم 10 پیروں کے مرید ہو جائے نا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم 50,000 استادوں کے پاس پڑھ لیں، ہمارے پاس پھر بھی کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو اپنی عزت بیزتی رکھی ہوئی ہے.
اور یہ الفاظ عام ہے، ہر بندہ کہتا ہے ساڑی تب بیزتی ہو گئی بھائی. آپ تو کسی کو مسئلہ بھی نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کہتے جی ساڑی تب بیزتی کر دیتی بھائی. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ہارون علیہ السلام نے بات رکھی نا کہ جناب میں تو اس وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آیا، کہ آپ پھر بھی یہی کہتے کہ یار تو میرے پیچھے کیوں آ گیا بھائی، تو اس کے ساتھ رہتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اصل جو ہے وہ بات آئی، کیا آپ نے سامری جادوگر جس نے یہ ساری خباثت کی تھی، گندگی پھیلائی تھی، تو آپ نے اس کی طرف منہ کیا. فرمایا قال فما خطبک یا سامری، فرمایا یا سامری ہو، آپ نے فرمایا سامری تو نے یہ کیوں کیا ہے، تیری اس کی وجہ کیا تھی، تیرا کیوں دماغ خراب ہوا کہ تو نے زیورات کو ڈال کے بچڑے بنا لیا، اس کی وجہ کیا ہے. تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا جناب قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا جناب جو میں نے دیکھا ہے وہ لوگوں نے نہیں دیکھا. فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے، اس نے کہا فکبرت قبضۃ من اثر الرسول، اس نے کہا جناب میں نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا ہے، اور میں نے ان کے قدموں کے جو ہے وہ جب جہاں پہ قدم لگتے تھے وہاں پہ میں نے دیکھا سبزہ اگاتا تھا. تو میں نے کیا کیا، فکبرت قبضۃ، میں نے وہاں سے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی بھر لی تھی اور میں نے اپنے پاس رکھ لی. فنبذتها، جیسے ہی میں نے اسے سونے کے اوپر ڈالی تو وہ آپ خود بخود بولنے لگ گیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس نے کہا یہ سب کچھ میں نے اپنی خواہش پر کیا ہے، کسی کے ورغلانے پر نہیں کیا، جو کچھ کیا میں نے خود ہی کیا ہے. آپ نے فرمایا تیرا کھانا خراب ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا، تو نے پوری قوم کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ جانتے ہیں یہ 70,000 سے زیادہ بندے تھے ان کو جب کہا گیا نا، پیچھے گزرا ہے آگے بھی آئے گا، کہ جب ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے سامری کو جو سزا ملی وہ آگے آ رہی ہے، لیکن ان کو کہا گیا بھی تمہاری سزا کیا ہے کہ تم توبہ کرو. انہوں نے کہا جناب توبہ کا طریقہ کیا ہوگا. اب ان کا توبہ کا طریقہ کیا تھا، ان کو کہا گیا کہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے نا وہ تلوار اٹھائے اور تمہاری گردن اتارے. بس باپ نے اگر بچڑے کی توبہ پوجا کی ہے تو بیٹا جو ہے وہ کیا کرے، اس کی گردن اتارے. بیٹے نے کیا تو باپ اتارے، بھائی نے کیا تو بھائی اتارے. اور 70,000 بندے صبح سے لے کر شام تک مارے گئے تھے. ٹھیک ہے جی، ایک روایت کے مطابق تو 3 لاکھ بندہ ہے، 3 لاکھ بندے نے عبادت کی ہے، بچڑے کی پوجا کی تھی. 3 لاکھ ہی ان کے رشتہ داروں نے کیا کیا، ان کو جناب گردن اڑا کے رکھ دی. یہ ان کی توبہ ہے. ہماری توبہ تو یہ ہے کہ جناب 100 مرتبہ گناہ کر کے پھر بھی واپس آ کے رب کی بارگاہ میں رو پڑے یا نہ بھی رونا، اتنا بھی کرنا مالک معاف کر دینا، پھر بھی معاف فرما دیتا ہے. تھوڑی بات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا قالا، آپ فرمانے لگے فاذهب، فرمایا نکل دفع ہو جا، نکل جائے یہاں سے. اب سزا کیا ہے، فرمایا فإن لك في الحیات، اس دنیا میں تو تمہاری سزا یہی ہے کیا، ان تقول لا مساس، تو ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، مجھے کوئی نہ چھوئے. وجہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب جو تجھے چھوئے گا اسے بھی بخار ہو جائے گا، تجھے بھی بخار ہو جائے گا. ساری زندگی پھر یہ کہتا رہا لوگوں سے، او یار تاڑی مہربانی مینوں نہ ٹچ کرنا. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بندہ آ کے اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا اسے بھی بخار ہو جاتا، اسے بھی ہو جاتا. وہ آپ نے سنا تھا نا پچھلے سالوں میں کچھ ڈرامہ لگا تھا پوری دنیا میں کرونے والا، وہ واقعی ڈرامہ سی. ٹھیک ہے، مگر ہون کرونا کتنے ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ تو خود وہ جو عالمی ادارہ صحت جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو تھا اس نے بھی کہا تھا، اس نے کہا وہ ڈرامہ سی چھڈو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی، وہ اس نے خود ہی مارا. اس نے کہا وہ سی ڈرامہ شرما کیتا سی، باقی حقیقت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر ڈرامہ کیا کرونے والا، یہ کرونا ہو گیا، یہ کرونا ہو گیا، کرونا ہو گیا. کدھر گیا بھی ہوں کرونا، ہوں ایک دوسرے ٹچ نہیں کر رہا ہے. وہی چیز آ رہی ہے نا، ہوں بھی تو ایک دوسرے ٹچ کر ہی رہے نا. جبکہ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا میں کرونا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سرکار نے فرمایا تھا. کیسے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ نے دوسرے اونٹ کو خارش لگا دیا ہے. حضور نے فرمایا پہلے کو کس نے لگائی ہے، وہ جو میں پہلے نے جو دوسرے کو لگائی ہے، پہلے کو کس نے لگائی ہے. وہ خاموش ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کبھی بھی کوئی بندہ کسی کو ٹچ کرنے سے بیمار نہیں ہوتا ہے. تو حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. یہ آج لوگ روتے پھرتے کہ لو جی جناب اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھو جی. ٹھیک ہے، مسیطہ بند سارا کچھ بند کیے جی، 6 فٹ کا فاصلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جنہیں فاصلہ نہیں رکھا وہ زندہ نہیں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اب کیا ہوا جناب، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس. اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو ساری زندگی یہی کہتا پھرے گا. اور ہوتا بھی یہی تھا، جو بندہ آ کے اس کے ساتھ لگ جاتا، ہاتھ لگ جاتا، کپڑا لگ جاتا، جو مرضی اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہو جاتا. پھر یہ جنگل کے اندر نکلا اور آپ نے کیا فرمایا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفَهُ. میں صرف یہی سزا نہیں ہے، آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ پڑی ہے تیرے لیے.
جو کچھ تو نے کر دیا ہے. تو مطلب کیا ہے, یہ ساری زندگی جنگلوں کے اندر پھر اکیلا رہا. جو بندہ آ رہا ہوتا نا, یہ دور سے اسے کہہ رہا تیری مہربانی میرے قریب نہ آئی, ٹھیک ہے, کیونکہ تجھے بھی بخار ہوگا پھر مجھے بھی بخار ہو جائے گا. تو یہ واحد شخص ہے جسے کورونا ہوا ہے, اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ہوا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جسے کورونا ہوتا, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کی اس کی سزا تھی اور آخرت کی سزا تو پھر اس سے بھی زیادہ پڑی ہوئی ہے. میں آگے کل انشاءاللہ اس کو پھر آگے پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.